اسمبلی کی حد تک اسٹریٹجی دیں گے یا پھر وہ لانگ مارچ یا احتجاج کے حوالے سے بھی دیں گے؟ فیصلہ گفتگو کے بعد ہوگا، مشاورت کے بعد ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے۔ سہیل آفریدی الگ اپنا دیں گے لائے عمل اور محمود خان اچکزئی الگ دیں گے یا اکٹھے دیں گے؟ مربوط لائے عمل ہوگا۔ خان صاحب نے یہ اختیار اور بلکہ تاکید کی ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب ان کی رہنمائی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو مل کر مشاورت سے جو لائے عمل طے ہوگا اس پر عمل یعنی ہوگا۔ کل منگل کو کچھ خاص اڈیالہ کے باہر نہیں ہونے جا رہا، انتظار کیجیے، آج شام تک دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سہیل آفریدی کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں ہر وہ طاقت، ہر وہ جماعت جو سمجھتی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، چادر چار دیواری کا احترام ہونا چاہیے، اس کو شامل ہونا ہوگا، تاریخی عمل کا حصہ بننا ہوگا۔ یہ عمل جو ہے اس ملک کی میں سمجھتا ہوں شرافت کی بقا کا عمل ہے، ہم سب کو اس میں شامل ہونا ہے۔ اگر فضل الرحمان صاحب اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں مولانا، تو ضرور اچھا، ڈالیں۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے مولانا صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننے کی آفر کی گئی ہے، یہ خبریں بھی اس وقت گردش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی اس کے حق میں ہے، پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی مولانا صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ فیصلہ صرف عمران خان صاحب کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آفر دی ہے محمود صاحب میرے نے؟ علم میں نہیں ہے، یہ آپ نے بات کی ہے، میں خبریں چل رہی ہے سب وغیرہ نہیں، خیر ایسی کوئی بات۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان پے در پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، گورنر کے پی کے اور سہیل آفریدی کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی خوشگوار ویژولز آ رہے ہیں اس وقت، تو کیا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے یا کوئی بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے؟ قبل از وقت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی واقعتاً یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی ترمیم لائی جا رہی ہے، 28ویں ترمیم، جس سے صوبوں کے حقوق متاثر ہوں گے، جس سے اس ملک میں جبر جو ہے اس کو استحکام ملے گا، نوجوانوں کے جمہوری حقوق جو ہیں ان کو سلب کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں ان کا فرض ہے، اگر وہ اپنے ماضی سے کچھ بھی کوئی تعلق رکھتے ہیں یا اپنے ان نعروں سے تعلق رکھتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اٹھے تھے، تو آج وقت ہے کہ وہ کھڑے ہوں پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ پی ٹی آئی آج کھڑی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور جو کوئی بھی اپنے نعروں کا مان رکھنا چاہتا ہے، اگر نعروں سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس عمل میں شامل ہونا ہوگا۔ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ کہا جا سکتا ہے حکومت کو لینے کے لیے آنے والے دنوں میں عدم اعتماد کی کوئی تحریک لانے جا رہی ہے اپوزیشن پارٹیز؟ یہ سب کچھ قبل از وقت ہے، ابھی ہمارے سامنے کوئی واضح بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا یا اور جماعتوں کا کیا رویہ ہوگا۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو دیکھیں گے۔ شکریہ۔ مانیکر راجہ صاحب، صرف اتنا بتائیے گا کہ پرسوں کیس کی سماعت ہے القادر ٹرسٹ کیس کی، اس حوالے سے سلمان صفدر نے کو وارننگ جاری کی گئی، غالباً انہیں سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ عدالت پیش ہوں، جبکہ سلمان صفدر کی جانب سے موقف تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر اس کیس میں نہیں آئیں گے۔ صاحب کا موقف بالکل درست ہے، جو فیصلہ کیا گیا سزا معطلی کی درخواستوں کے حوالے سے ان کو رد کیا گیا، اس کے خلاف ہمارا حق ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں۔ ہم نے استدعا کی ہوئی ہے کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے، وکالت نامے حاصل کرنے دیے جائیں، ہمیں وکالت نامے نہیں دیے جا رہے، ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ایک غیر معمولی صورت کے ساتھ جو ہے اپیل کو آگے بڑھانے کی اڈیالہ کے بعد کل کو سرپرائز دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، آپ انتظار دھرنا دیا جائے گا، انتظار کیجیے۔ آج لائے عمل دیا جائے گا کل کے حوالے سے؟ جی، آج بات ہوگی۔ شکریہ جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور کیا حکومت نے کوئی رابطہ کیا ابھی تک آپ لوگوں سے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جی، میرا جو بھی معاملہ ہوگا اچکزئی صاحب سے آج ملاقات ابھی تک کوئی ہوگی۔ بیک ڈور چیزیں نہیں چل رہی فی الحال ایز اپ ناؤ؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ابھی میٹنگ ہے اچکزئی صاحب کے ساتھ، انہوں نے تمام جو ہمارا اتحاد ہے برائے بحالی آئین، تحفظ آئین، اور اب میں کہوں گا بحالی آئین، اس کی ایک میٹنگ کال کی ہے، ابھی ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم ہوش مندی سے آگے بڑھیں گے۔ سائفر والا بھی سر معاملہ آ گیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سائفر کا معاملہ تو قوم کے سامنے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو بات تھی وہ وہی تھی جو خان صاحب نے بیان کی تھی، ایک بین الاقوامی سازش ہوئی، اس میں یہاں مقامی جو طاقتیں ہیں ان کے گٹھ جوڑ سے ایک جمہوری حکومت کو گرایا گیا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے پہلے دن سے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا کھل کر شواہد سامنے آئیں گے۔ آج جو اس ویب سائٹ پہ ایک دستاویز شائع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ بات کرے، اپنا جو ان کا جو جھوٹ ہے اس کو مانے، اپنائے، یا اس سے ہٹ کر اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ پیش کرے۔ القادر کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے چیلنج کر دیا ہے کہ 20 تاریخ یا 19 تاریخ جو انہوں نے دی ہے چیف جسٹس صاحب نے، وہ مطلب کہ صحیح تاریخ نہیں ہے۔ جی، ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں، سلمان صفدر صاحب کا ہمارا یہ موقف ہے کہ جو
سسپینشن آف سینٹینس یعنی کہ سزا معطلی کی درخواستیں تھیں، ان کو سننا، ان پہ فیصلہ کرنا، یہ ایک بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا، بشرا بی بی کا. یہ حق چھینا نہیں جا سکتا. اس حق کو چھینا گیا ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے ہمیں وکالت نامے نہیں مل رہے. خان صاحب سے ہم جیل سے وکالت نامے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہے تاکہ ہم سپریم کورٹ جائیں. تو سلمان صفدر صاحب کا موقف بالکل درست ہے. جب تک ہمیں وکالت نامے نہیں ملیں گے ہم اس اپیل پہ بحث نہیں کریں گے. گزشتہ روز میری ایک میٹنگ گزشتہ روز آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے، جیسے پاکستان میں چھینا گیا تھا ویسے آزاد کشمیر میں بھی چھین لیا گیا. آزاد کشمیر میں چھین لیا گیا ہے، گلگت بلتستان میں چھین لیا گیا ہے. یہ وہی عمل ہے جو 8 فروری 2024 سے پہلے تھا. یہ پورا نظام خوفزدہ ہے. تو آزاد کشمیر میں پارٹی کو رجسٹر نہ کرنا، گلگت بلتستان میں ایک رجسٹرڈ شدہ پارٹی کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دینا، یہ شرمناک باتیں ہیں. سر پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا موقف ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے جمہوری حقوق کے لیے کھڑے ہیں. جیسے 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا، اسی طرح حقیقی فیصلہ آزاد کشمیر کی عوام، گلگت بلتستان کی عوام کرے گی. صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے دنوں انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا بیریسٹر گور کے دفتر کے باہر اور گھر کے باہر کہ ہمیں ٹکٹ نہیں دیے جا رہے، اگنور کیا جا رہا ہے اور نئے آدمی لائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں ہمارا پی ٹی آئی کا ایک آئین ہے، اس کے تحت جو صوبے ہیں یا جو ریجنز ہیں، آزاد کشمیر اس میں شامل ہے، گلگت بلتستان شامل ہے، وہاں کے جو صدور ہیں ان کو اختیارات دیے گئے ہیں. مشاورت وہ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمانی بورڈ بنائیں، اس پارلیمانی بورڈ نے ٹکٹ دینے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب بھی الیکشن آتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملتے ہیں، کچھ کو نہیں ملتے، ہمیشہ خفگی ہوتی ہے. تو یہ